عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہماری گفتگو میں انفاق فی سبیل اللہ ایک مخصوص عنوان ہے۔ پچھلی جمعہ بھی اس عنوان پہ کچھ آپ نے کہا سنا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں نے کہا تھا کہ مذہب اسلام اپنے نام کی بنیاد پر سلامتی کی اشاعت کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ سلامتی کو ختم کرنے کے لیے جو چیز بہت مؤثر ہوتی ہے وہ ہے افلاس، غریبی۔ تو پہلے ہی دن سے مذہب اسلام نے غریبی کو معاشرے سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت ہی مختصر عرصے میں اسلامی حکومتیں جہاں کہیں بھی تھیں وہاں سے افلاس نے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ابھی خیر خیرات کر لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے، تم لے کے پھرو گے اپنی خیرات، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ خیرات آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، کل لاتے تو ہم لے لیتے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عدی، آپ نے نام سنا ہے، حاتم تائی، یہ عرب قبیلے کا ایک سردار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے صاحبزادے، ان کے باپ کے انتقال کے بعد یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جب اس قبیلے پر حملہ آور ہوا تو یہ صاحب فرار اختیار کیے، نتیجتاً ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو کر آئے، اس میں خود ان کی بہن بھی گرفتار ہو کر آ گئیں۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے ملاقات کی، اللہ کے رسول، میں فلاں کی بیٹی ہوں، حاتم کی بیٹی ہوں، میرا باپ بڑا اچھا آدمی تھا۔ اپنے باپ کی خوبیاں انہوں نے گنانی شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ابا بہت اچھے آدمی تھے، کاش کہ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کی وہ ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی۔ بہرحال یہ عدی ان کے بیٹے تھے۔ جب اسلامی فوج وہاں حملہ آور ہوئی تو یہ وہاں سے فرار اختیار کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو معافی دے دی اور ان کی بہن کے کہنے کے مطابق پورے ہی قبیلے کو آزاد کرا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اپنے قبیلے کے پاس پہنچی۔ قبیلے کے سردار ان کے سگے بھائی غائب ہیں تو بھائی کے پاس پہنچی، وہ بہت دور کسی دوسرے علاقے میں چھپ گئے تھے۔ پہنچ کر انہوں نے بڑی لعنت ملامت کی، بڑے اچھے الفاظ ہیں، اب ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انسان ہیں، میں مل کر آئی ہوں، تم بھی جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ تو وہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ان کو لے کے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ چونکہ ایک قبیلے خاندان کے بڑے آدمی تھے، بڑے آدمیوں کے ساتھ بڑا سلوک ہی ہونا چاہیے۔ اسلامی اصول ہے انزل الناس منازلہم، انسانوں کو ان کے عہدے مرتبے کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ کبھی ہمارے پاس طاقت آ جاتی ہے تو سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کمرے میں لے جا کر بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور خود نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نیچے تشریف فرما ہیں، ابھی وہ غیر ہیں، وہ ابھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ برتاؤ سے دل عدی کا اسلام کی طرف مائل ہو گیا، بلکہ دل ہار گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اس وقت کی بات ہے، غالباً ایک دوسری روایت میں، کہ یہ صاحب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیٹھے ہیں کہ ایک دو اور آدمی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ ایک نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، راستے بہت ہی مخدوش ہیں، چوروں کا بڑا، ڈاکوؤں کا بڑا غلبہ ہے، پرامن نہیں ہیں۔ ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول، غریبی اور افلاس بہت زیادہ ہے، لوگ بھوکوں پریشان ہیں بھوک سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں صاحبان نے اپنی یہ دونوں شکایتیں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہونے کے بجائے عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا، عدی،
تم نے حیرا ایک علاقے کا نام ہے، عراق کے بہت دور دراز علاقہ، مدینے سے سینکڑوں میل دور، ہیرا کا نام سنا ہے تم نے؟ عدی نے کہا، بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، بڑی زبردست شخصیت ہو گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی۔ بہرحال حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کبھی تم نے ہیرا گئے ہو؟ اے اللہ کے رسول، میں کبھی گیا نہیں، البتہ میں نے نام سنا ہے کہ اس نام کا عراق میں کوئی شہر ہے، بہت دور دراز کا علاقہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، وہ دن آنے والے ہیں کہ ہیرا سے چل کر ایک اکیلی تنہا عورت مکہ آئے گی، اکیلی زیارت کر کے چلی جائے گی، اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس قدر پرامن دور آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتا دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے اب آپ کہیں جانا ہو، بس اسٹینڈ جانا ہو یا کسی جامع مسجد کو جانا ہو، تو کوئی آپ کو سیدھے راستے پہ ڈال دے تو آپ 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جامع مسجد یا بس اسٹینڈ ضرور پہنچوں گا۔ اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے دنیا سے امن غائب ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے دنیا میں بھوکوں سے لوگ مرے، بھوک سے لوگ مرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ بھوکوں مرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ جس نسخے کو لے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، وہ نسخہ ضرور اس تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پرانی نظم ہے، آپ نے سنی، نسخہ کیمیا، جس سے تانبا سونا بن جاتا ہے، کیمیا سونا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا تھا وہ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ کا تھا۔ اللہ کا جو نسخہ ہوتا ہے واقعی کیمیا ہوتا ہے، اور اس پر چل کر آدمی ضرور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور یقین کے ساتھ، یہ وہ حالات تھے کہ ہر طرف عرب میں ڈاکوؤں کا غلبہ تھا، راستے بہت ہی مخدوش تھے، ایک آدمی پیسے رہنے کے باوجود تجارت کرنے کے لیے بڑا گھبراتا تھا کہ مال کیسے لے جایا جائے۔ اور خاص طور پر ان کا جو قبیلہ تھا عدی کا، طے، بنو طے، تائی بولتے ہیں نا، بنو طے، یہ تو لوٹ مار میں بہت مشہور تھے۔ عرب میں انہوں نے لوگوں کو ناک میں دم کر رکھا تھا۔ حضرت عدی سوچتے ہیں یہ کب آنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے کے لوگ تو اس قسم کے لوگ ہیں کہ اچھے خاصے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ راستے پرامن ہو جائیں گے۔ بہرحال شاید اس وقت ہمارے قبیلے کے یہ جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں، شاید اس وقت ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ اس اپنے قبیلے سے اچھے طرح واقف تھے۔ وہ لوٹ مار کرنے والا قبیلہ تھا عدی کا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، وہ پھر سے واقعہ سنیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، راستے بہت ہی پریشان کن ہیں، ہمارے پاس وسائل ہوتے پر بھی ہم اطمینان کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا نہیں سکتے تجارت کرنے کے لیے۔ یہ ایک نے کہا۔ دوسرے نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، غریبی اور افلاس کا دورہ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے کہا کہ عدی، اگر تم زندہ رہو گے تو وہ دن دیکھو گے کہ لوگ اپنے صدقات، زکوٰۃ کی رقوم، خیراتی رقوم لے کر پھریں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور تیسری بات بھی ارشاد فرمائی، جس کا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں، تیسری بات وہ یہ تھی کہ مالداری کا وہ حال ہو جائے گا کہ کسریٰ کے کنگن جو ہیں، اس وقت ایک بہت بڑی سلطنت تھی ایران کی، وہ تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی عدی کو کہ یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ آج کوئی کہے کہ امریکہ یہ ہو جائے گا، شکست کھا جائے گا، کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ ویسی ایک بات تھی اس زمانے میں۔ کسریٰ ایران کا بہت بڑا
بہت بڑی ریاست، بہت بڑی سلطنت، طاقتور سلطنت، اس کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا تھا. رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے کہ بہت جلدی وہ دن آنے والے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں. تو ہادی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر حرم کعبہ کے پاس آئی، اطمینان سے اس نے حج یا عمرہ کر لیا اور اکیلی واپس چلے گئی، اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% سچی ثابت ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کسریٰ کے کنگن کی، جو بات اس جنگ میں میں خود تھا. کسریٰ کے بادشاہ کو شکست ہوئی اسلامی لشکر کے مقابلے میں، تو اس کے جو ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن تھے وہ ایک صاحب سراقہ بن مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ایک ایسے دشمن تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، شہید کرنے کے لیے نکلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ سراقہ، کسریٰ کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. ایسی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ دوسرا واقعہ ہے. تو عدی نے کہا کہ میں نے وہ بھی دیکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو تیسری بات ہے یہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے ہیں واقعہ کہ یہ بات میں نے نہیں دیکھی کہ لوگ اپنے پیسے لے کر غریبوں کے پاس پہنچیں گے اور غریب لوگ کہیں گے کہ بھئی آج ہمیں ضرورت نہیں، واپس لے جائیے، ہمیں ضرورت نہیں. یہ دن ابھی میں نے نہیں دیکھا، شاید تم دیکھ لو گے. اپنے سننے والوں سے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دور آ گیا، ہزاروں سال بعد نہیں، چند سالوں بعد، بڑی مشکل سے ایک پون صدی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پونے صدی کے اندر وہ دن آ گئے کہ اسلامی تعلیمات کی برکت کی وجہ سے معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی. غریب لوگ پیسے لینے سے انکار کرنے لگے. حضرت عمر کے زمانے ہی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی استقامت کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے گورنر حضرت معاذ ابن جبل تھے. حضرت عمر کے زمانے تک بھی وہی تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. تو یمن سے کچھ پیسہ، کچھ مال، دولت حضرت وہاں کے گورنر معاذ ابن جبل نے حضرت عمر کے پاس بھیجا، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے سینٹر کو پیسہ گیا. حضرت عمر ناراض ہو گئے، میں تمہیں ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ کہیں کو بھیجے، یہاں یہ وہاں کی رقم ہے وہیں خرچ کرنا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اللہ کے امیر المومنین کیا کروں، یہاں سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک تہائی کا مطلب 33% سے زیادہ، 100 میں سے 33 پیسے زیادہ بچ گئے ہیں، اب ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. اگلی برس آدھی رقم بھیج دی کیونکہ آدھی بچ گئی تھی. اس کے بعد 3/3 بھیج دی، پوری کی پوری رقم مرکز کو بھیج دی کہ یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے. یمن کی یہ حالت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی تھی، لینے والا کوئی نہیں. حضرت عمر کا دور بہت ہی قریبی دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2-4 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر آپ کا دور 9 سال کا ہے. لے دے کہ 15-20 سال کے اندر معیشت کا یہ انقلاب دنیا نے دیکھا کہ غریب کوئی نہ رہا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک زمانہ آتا ہے. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ایک یہ بادشاہ تھے، لیکن یہ خلیفہ راشد کے طور پر مانے جاتے ہیں. ان کے زمانے میں تو مالی فراوانی کا وہ عالم ہوا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا. سعید یحییٰ بن سعید عراق کے گورنر تھے اس زمانے میں، اس کے افریقہ کے، جو آج افریقہ ہے. ہمارے تصور میں افریقہ کے نام سے سڑکوں پہ پڑے ہوئے بچے بھوکے سمجھ میں آتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں. وہ دور افریقہ کا کس قدر سنہرا دور تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور بالکل 3.5 سال کی حکومت رہی. ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ افریقہ سے وہاں کے گورنر نے سب کی ضرورتیں پوری کر کے کچھ رقم واپس مرکز کو بھیجا. تو مرکز سے خط جاتا ہے، کیا کریں، اتنی رقم آپ نے کیوں بھیج دی؟
وہی صرف کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ صرف کر دی گئی ہے۔ پھر یہاں سے دوسرا خط گیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ قرضے والے ہیں ان کے قرضے معاف کر دیں، قرضے ادا کر دیں اس پیسے سے۔ وہاں سے جواب آ گیا یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ پھر یہاں سے خط جاتا ہے مرکز سے کہ ایسا کریں آپ، جو لوگ شادی بیاہ کرنے سے معذور ہوں، مہر وغیرہ دے نہیں سکتے ہوں، ان کے لیے خرچ کریں آپ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مد میں بھی خرچ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہاں جو غیر مسلم رعایا ہے، وہاں مقامی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ ان کو لمبی مدت کے قرضے دے دیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ دور سنہرا دور تھا، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز کے وہ گورنر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ آج مالی فراوانی کا یہ عالم ہے رعایا کے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ کام کیجئے، مال پا کر مغرور نہیں مشکور ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو مشکور رہنے کی تلقین کیجئے۔ آدمی جنت ملنے انہوں نے مثال دی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہل ایمان کو جنت میں داخل کرتا ہے، جنت کی نعمت پا کر وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ بالکل وہی معاملہ، دنیا کی نعمتیں پا کر بھی انسان اللہ کا شکر گزار ہو، جتنا وزن اس کے سر پر ہوگا اللہ کے احسان کا، اس کا سر اسی قدر جھکتا رہے، ایسا نہیں کہ اینٹھا رہے، اکڑ جاتی، ٹوٹ جاتی گردن۔ سر پہ وزن ہو اور گردن اونچی کرنے کی کوشش کی جائے تو گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جس قدر جھکائے رکھیں گے اسی قدر امن ہوگا۔ اللہ کے احسانات کا وزن ہمارے سر پہ جب ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ جھکتے چلے جائیں۔ اس کی مثال کسی عالم نے اچھی دی ہے کہ آم کا پیڑ، کسی ڈالی پہ آم کے زیادہ خوشے لگ جاتے ہیں تو وہ ڈالی جھک جاتی ہے، ایسا نہیں کہ اینٹ جائے، اکڑ جائے، اگر وہ اکڑنے کی کوشش کرے تو ٹوٹ جائے۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگوں کو خدا کے شکر گزار ہونے کی تلقین کرتے رہیں۔ ایسے حالات پیش آ گئے تھے۔ آج دنیا بہت خوشحال سے ہی، لیکن غریبی بھی اسی قدر آپ کو دنیا میں ملتی ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی کہتے ہیں کہ 50 سے 60% لوگ ایسے ہیں جو، یا 40% لوگ، مجھے صحیح اعداد و شمار نہیں معلوم، کہ بڑی تعداد ایسی ہے جو خط افلاس سے نیچے جیتی، غریبی کی ریکھا جو بولتے ہیں نا، خط افلاس سے نیچے جیتی ہے، جینے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف چند آدمی ایسے ہیں دنیا کے جن کے پاس ساری دنیا کی دولت سمٹی ہوئی ہے، ساری دنیا کی دولت۔ ایک طرف سارے دنیا کے لوگ ہیں، دوسری طرف چند 8 یا 9 لوگ ہیں جن کے پاس سارے ممالک کی دولت سمٹ جا کر سڑ رہی ہے، کسی کے کام نہیں آتی۔ مذہب اسلام نے ایک مرتبہ ایک بڑے سے شہر جانا ہوا، اتوار کا دن تھا، اتوار کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں تو لوگ وہاں دوسری دکانیں لگا لیتے ہیں ایک دن کے لیے، کوئی کپڑے بیچا، کوئی بیچا۔ تو ایک صاحب پرانی کتابیں بیچنے کا ایک سٹال انہوں نے لگا رکھا تھا، میں نے دیکھا وہاں تو بڑے پیمانے پہ ضخیم کتابیں جو مل رہی تھیں، بڑی خوبصورت مجلدوں میں، وہ تھیں انسانی معیشت کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اکنامکس، معیشت، اتنی موٹی کتابیں، مگر مسئلہ جو کا توں برقرار ہے، غریبی جو کی توں ہے، غریب پریشان ہے، مالداری بڑھتی جا رہی ہے، غریبی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا اس پر چل کر غریبی اپنے، اب یہاں اسی مثال کو لے لیں، میں نے پچھلی جمعہ بھی کہا، ایسی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ پیسے رکھتے شرماتے تھے اور غریب لوگ پیسے لینے بھی شرماتے تھے۔ یہاں دیکھیں آپ، آج کے زمانے میں کوئی کروڑ پتی بھی ہو، کوئی جا کر اسے 1 اور کروڑ روپے دیے تو رکھ لیتا ہوں، لیکن عہد مبارکہ میں آپ دیکھیں، آپ اب ایک آدمی لے جا کر دے رہا ہے، بھائی میری زکوٰۃ ہے آپ رکھ لو، یہ میرے صدقات ہیں آپ رکھ لو، تو ہم ہوتے تو ضرور رکھ لیتے، آج نہیں کل نہیں، ہمارے بچوں کو پوتوں کو کام آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی تربیت تھی، اس نے ان کو یہ کہ کیا کریں گے، گھر میں کافی کچھ ہے اور رقم لے کے کیا کریں گے، لہذا وہ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
میں نے پچھلی جمعہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ مانگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ دے دیا اور دے کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیچارہ مجھ تک آیا ہی کیوں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ میں اس کی ضرورت پہچان لیتا پہلے، اور اس کی ضرورت اس کے مانگنے سے پہلے، مانگنا ذلت ہے، اس کو اس کی اس تذلیل سے پہلے میں اسے دے دیتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوچ کر وہ رو رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن ہی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک کالا کلوٹا غلام ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، 4-5 روٹیاں اس کے پاس ہیں، وہ کھانے کے لیے پوٹلی کھولتا ہے، ایک کتا دور سے آ جاتا ہے، اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ روٹی توڑتا ہے، آدھی روٹی کتے کو ڈالتا ہے، آدھی روٹی خود کھاتا ہے۔ ہر روٹی کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو بہت دیر تک دیکھا اور اس کے پاس پہنچے اور بولے کہ بھئی یہ آپ کا توشہ تھا، آپ نے آدھے سے زیادہ جانور کو کھلا دیا۔ تو اس نے کہا نواسۂ رسول کیا کروں، اس کتے کی آنکھوں میں ایک اشتہا، ایک خواہش، ایک بھوک، ایک چاہت میں نے دیکھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں، وہ جانور بھوکا رہے۔ کس درجے کا آدمی تھا سوسائٹی کا، وہ دیکھیں، کالے کلوٹا غلام، پوٹلی بیٹھ کے باہر کھانے والا، اس کے اندر کیا اخلاق آ گئے تھے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں بھی کبھی کوئی جانور آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، جانور تو چھوڑیے، ایک آدمی 1 دن سے 2 دن زیادہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، کل ہی آ گیا تھا، 10 روپے میں نے دیے، پھر آ گیا ہے، ایج کام کیا، کچھ تو ملے گا نہیں، البتہ گالیاں ضرور کھا کے جائے گا وہ ہمارے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی کچھ نہیں کہ مانگنے والے بھی خوددار، دینے والے بھی اعلیٰ قسم کے، اور کم سے کم تر معاشرے کا وہ فرد جسے غلام کہا جاتا ہے، اس کے اخلاق کا یہ معاملہ کہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے، آدھی روٹی جانور کو ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے شرم آئی کہ ایک بھوکا کتا للچائی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہو اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ تعلیمات موجود ہیں کہ کوئی پڑوسی بیمار بھوکا ہو تو تم مسلمان نہیں، پیٹ بھر کے کھانے والے۔ کسی نے کبھی سوچا بھی، نمازیں وغیرہ تو پڑھ رہی، مگر اسلامی اخلاق، اسلامی معاشرت کی تشکیل کے لیے جو مسالہ چاہیے وہ ہمارے اندر اب نہیں رہا۔ نمازیں کچھ ہو رہی ہیں، اللہ سے تعلق ہے، لیکن معاشرے کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام نے سب سے پہلے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایمان والے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے کہ اینٹ دوسرے اینٹ کو جوڑتے ہیں تو مضبوط ہوتی ہے، اینٹیں جیسے ہی کھل جاتی ہیں وہ دیوار نہیں رہتی۔ یہ معاملہ ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو مضبوط کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ کتنے جوک کی بات ہے آج کے معاشرے کے لیے، ایمان والا ایمان والے کو کمزور کرتا ہے۔ آج دل کی کیفیت، میں بول رہا ہوں تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے، آپ سن رہے ہیں تو آپ سوچیں اہل ایمان کے تعلق سے ہمارے دل میں جذبات کیا ہوتے ہیں۔ وہ خدا کا ماننے والا ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اس کائنات کا وہ مالک ہے جسے میں بھی مانتا ہوں۔ محبت کا میزان یہ تھا، آج کچھ مسئلے مسائل، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ کرتا ہے تو ہمارا، یہ کرتا ہے تو ہمارا نہیں، وہ ہاتھ ہلاتا ہے تو ہمارا ہاتھ نہیں ہلاتا ہے تو ہمارا نہیں، کلمہ بجھ کے رہ گیا، اللہ بالکل محو ہو گیا دماغوں سے۔ میں نے ہمیشہ مثال دی ہے، ایک آدمی، 2 بچوں میں محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی کیسے ہوئے؟ باپ ایک ہونے کی وجہ سے۔ باپ ایک ہوتا ہے تو 10 بھائی بھی ملے جلے رہتے ہیں باپ کی وجہ سے۔ ہمارا اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، سب ایک۔ ہمارے دلوں کی حالت دیکھیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، یشد بعضہ بعضا، کیا فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے یا ایک دوسرے کو کھوکھلا کرتا ہے۔ نفرتوں کے انبار ہیں لگے ہوئے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ فلاں آدمی سے نفرت اس لیے کہ وہ ایسا کر دیتا ہے، ویسا نماز میں وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، انہیں وہ 3 رکعت پڑھتا ہے، انہیں 3 رکعت پڑھتا ہے، یشد بعضہ بعضا۔ بہرحال ایسی تعلیمات دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا
کہ مومن کے لیے ایسا ہے کہ جسم واحد کی طرح ہے، کہ جسم کا کوئی بھی عضو درد محسوس کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی وہ درد محسوس کرتے ہیں۔ آنکھیں جاگتی ہیں، اس کا اثر پورے باڈی پر پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں ہی پریشان ہوتی ہوں، پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ بدن بیمار رہتا ہے تو سارے ہی اعضاء اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ مثال دی۔ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک عضو بیمار پڑتا ہے بخار کی وجہ سے، یا بے خوابی، یا نیند نہیں آتی۔ نیند کس کو نہیں آتی؟ آنکھوں کو نہیں آتی، لیکن دماغ بیمار ہو جاتا ہے، معدہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، کیا کچھ نہیں ہو جاتا جو آدمی بے خواب ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ یہ مثالیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پڑوسی کے حقوق بتائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کہی، صدقہ فطر دینے کے لیے کہا۔ صدقہ فطر 2.5 کلو کے حساب سے بنتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں مان لیں اگر 20 لاکھ مسلمان ہیں، اس میں سے 10 لاکھ دینے والے بھی ہیں، تو کئی 100 کروڑ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ صدقہ فطر بھی اتنا زیادہ نکل سکتا ہے، اور صدقہ فطر زکوٰۃ سے زیادہ نکلتا ہے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہوتی ہے، صدقہ فطر ایسا نہیں ہے۔ ایک غریب کے پاس 10 صدقہ فطر آ گئے تو ایک وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ یہ فطرہ نکالے، سب پر فرض ہے۔ اتنی بڑی رقم نکلتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ زکوٰۃ کی بات تو میں نے پچھلی جمعہ کہی ہے۔ ایک ایسا نظام دیا مذہب اسلام نے کہ مال ایک جگہ سڑتا نہیں، ٹہرتا نہیں، جمتا نہیں، مال مسلسل نکلا جاتا ہے۔ میں اس کا مثال دیتا ہوں اس کی۔ دنیا والے نے معیشت کا جو مسئلہ حل کیا وہ کیا ہے؟ ایک ٹینک ہے، اس کو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، پانی بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ نلکیاں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا سارا پانی اس میں جمع ہو۔ اگر وہ نلکیاں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینک میں جو بھی پانی ہے اس کو نکلنے کے راستے ہیں، وہ جمع ہونے کے نہیں۔ مذہب اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ تمہارا مال اکٹھا ہو کر سڑنے نہ لگ جائے۔ اس کی نلکیاں اس نے جھکا دیں، کئی نلکیاں۔ ایک نلکی یہ کہی کہ تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہے، پھر ایک نلکی میراث کی تقسیم ہے کہ تیرا مال نکل کے تیرے وارثین میں تقسیم ہو، پھر ایک نلکی یہ نکال دی کہ آدمی ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، ایک آدمی حج کو جاتا ہے تو قربانی کر کے جانوروں کو کھلانا ہے، جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے، یا کچھ احرام کے شرائط میں وہ کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو پھر ایک جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے۔ کوئی اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کے کہا کہ جا تو میری ماں کی طرح ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، بولے تو انہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بے شمار راستے ایسے بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مال ایک جگہ اکٹھا نہ رہے۔ جیسے انسانی جسم میں خون کہیں بند ہو جائے، رک جائے تو موت ہو جاتی ہے، یہی معاملہ دولت کا ہے۔ انسانی معاشرے میں دولت کہیں جمع ہو جاتی ہے تو وہ انسانی معاشرے کے لیے موت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ کیسی بات بتا دی اللہ نے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ارے خرچ کرے تو ہلاکت آتی ہے، ہماری آپ کی سوچ یہ ہے۔ سمجھے میرے پاس 10 روپے ہیں، 5 روپے میں آپ کو دے دیا تو 5 میرے کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہلاکت تو یہاں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ مال خرچ کرو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مال خرچ ہوتا ہے تو مال بڑھتا ہے۔ جہاں مال جمع ہو جاتا ہے سود کے ذریعے سے، سود خوار مال سے مال کماتا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الربا وان کثر فان مآلہ یصیر الی قل۔ ان الربا، سود دیکھنے کو لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، مآل اس کا، انجام اس کا قل کی طرف ہے، قلت کی طرف ہے، گھاٹے کی طرف ہے۔ کیوں بولیے؟ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ لوگوں کی دولت جمع ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ ایک آدمی سود لیتا ہے لاکھوں کو غریب کر کے۔ اسلام کا نظام وہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہا اس کو، تو مال دیتا ہے تو تیرا مال بڑھے گا۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، ترقی کرنا، نمو جس کے اندر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا،
خرچ جو کرتا ہے اس کا مال کبھی گھٹتا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقص مال عبد من صدقہ ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی پر کوئی ظلم کرے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، یہ بات اس پر قسم کھائی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ما فتح عبد باب مسئلہ الا فتح اللہ له باب فقر، جب انسان مانگنے لگ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ محتاج رہ جاتا ہے، اس کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کی محتاجی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس پر بھی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی آدمی مانگے نہ کسی سے۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ، میں اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے تمہارا مال نکلتا نظر آتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ نکل نہیں رہا ہے بلکہ جمع ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں تجربہ ہوگا کہ پچھلی بار ان کی زکوٰۃ اگر 1000 روپے نکلتی ہے تو اس بار 2000 نکالتے ہیں، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دولت کو مرتکز اور اکٹھا ہو جانے سے روکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، مال اگر ایک ہی جگہ ہوتی ہے تو یہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گشت کرتی رہتی ہے، غریبوں کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نسخہ ہے، بڑے اچھے انداز سے، بڑی آسانی سے معاشرے کی غربت اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے۔ میں جمعہ کا یہ آخری، اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اس سلسلے میں نے ابھی ضمناً ایک بات کہی کہ صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کچھ علماء نے 2 کلو یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، بعض علماء نے 2.5 کلو لکھا ہے تو 2.5 کلو نکال دیں، 2.5 کلو گیہوں کے وزن پر پیسہ یا کوئی دوسرا اناج دے دیں، اس قیمت کا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے زکوٰۃ یہ فطرہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ گناہ جو روزے کی حالت میں کچھ آنکھوں کی بے اعتدالی ہو گئی، کچھ زبان کی بے اعتدالی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فطرے سے معاف کر دیتا ہے۔ اور اس فطرے کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عید کے روز مسلمانوں کو ہاتھ پھیلانے سے اس دن کم سے کم موقع نہ ملے تمہارے اس نیک سلوک سے۔ یہ تیسری بات جو مجھے کہنی ہے کہ عید کا جو دن ہے وہ عبادت کا دن ہوتا ہے، اس سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں۔ مثال کے طور پر جو ہے فلموں کو فلمیں دیکھنے چلے جاتے ہیں، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو محرموں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ اجنبی ہے اس کو دیکھنا بھی منع ہے، جاتے ہیں ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں ایسے، پھر ایسے کپڑے سلوائے جاتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام نے ایسے کپڑوں کو بہت ہی سخت بری نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو ایسے کچھ کام ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، گھر میں رہیں، خوش رہیں، خوب کھائیں پئیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ گھر کے اندر پورے انبساط اور خوشی کا ماحول ہو، ساتھ میں اسلامی احکامات بھی ٹوٹنے نہ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔